السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے۔ آج میں نے بات کرنی ہے ٹونسلز کے بارے میں، یا جب یہ ٹونسل انفلیمڈ ہو جاتے ہیں تو اسے ٹونسلائٹس بولا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو جو ٹونسلائٹس ہوتا ہے یہ بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے، اور یہ اسکول گوئنگ چلڈرن میں زیادہ کامن ہوتا ہے، اور 10 سے 30 سال کے درمیان جو ہوتا ہے ان لوگوں میں ٹونسلائٹس کی شکایت زیادہ تر ہوتی ہے۔ پھر اس کی جو کچھ وجوہات میں سے ہے، سب سے جو کامن ہے وہ تو بیکٹیریا اور وائرس دونوں کر سکتے ہیں اس کو، لیکن زیادہ تر بیکٹیریل ہوتا ہے، تو اس میں اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ جو ٹونسلائٹس زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچے ٹھنڈی یا پھر کھٹی چیزیں کھاتے ہیں ان بچوں میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ ٹونسلائٹس میں جو نارمل روٹین میں جو ٹونسلز ہوتے ہیں جب بچے ہوتے ہیں تو یہ ایکچولی ان کو بچا رہے ہوتے ہیں جرم سے، مطلب یہ ایک باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے، سمجھے، یہ امیون سسٹم میں کافی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم بچوں کے جو ٹونسلز ہوتے ہیں وہ انلارج ہوتے ہیں، اور وہ جرمز اور بیکٹیریا کے درمیان ایک بیریئر کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو انفیکشن سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، اسٹرونگ ہوتا ہے، اور یہ ٹونسل پھر شرنک کر جاتے ہیں، اور پھر ان کا زیادہ امپورٹنٹ رول نہیں ہوتا۔ تو جیسے بڑے مطلب ایجڈ ہے، کوئی بندہ اڈلٹ ہے، تو اس کے اندر ٹونسلز کا اتنا بڑا رول نہیں ہوتا اس امیون سسٹم میں کوئی خاص، لیکن اگر یہ انلارج ہو جائیں، یہ انفلیمڈ ہو جائیں تو پھر ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کی کچھ علامات میں یہ ہے کہ بخار ہو سکتا ہے، گلے میں خراش وغیرہ ہو سکتی ہے، اور کھانے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، مطلب سوالونگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے، کھانا کھانے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ہیڈیک بھی ہو سکتا ہے، تاکہ اور اکثر اوقات بچوں میں کان میں درد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پرفوریشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جب ٹونسل زیادہ انلارج ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک کمپلیکیشن آتی ہے ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا کی، تو اس کے اندر کان میں درد بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ، اور اس کے اندر زیادہ اگر انلارج ہو جاتے ہیں اس کے اندر پس بھی آ سکتی ہے، پیری ٹونسل ابسیس بن سکتی ہے، اور حتیٰ کہ رومیٹک فیور تک بھی اس کی کچھ کمپلیکیشنز میں آ سکتا ہے زیادہ تر۔ باقی جہاں تک اس کے ٹریٹمنٹ کی بات ہے، ٹریٹمنٹ میں کوئی اس کا خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ سیلف لیمیٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے۔ زیادہ تر 3-4 دن کے اندر بچہ اس سے خود بخود ریکور ہو جاتا ہے، اس کے اندر بس اس نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی یہ انالجیسک وغیرہ جیسے پیراسیٹامول وغیرہ یہ کھا لیتے ہیں، اور اینٹی بایوٹکس بھی دی جاتی ہیں اگر تھوڑا زیادہ ڈینجرس ہو، مطلب اس کی انفلیمیشن، تو اس پہ اینٹی بایوٹک دیے جاتے ہیں۔ 5 سے 7 دن تک اینٹی بایوٹک کا کورس ہوتا ہے، اس میں پینسلین وغیرہ دی جاتی ہیں، اور الٹرنیٹیوز بھی اس کے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹونسلیکٹمی جو کی جاتی ہے، جو ٹونسل ریموو کیے جاتے ہیں آپریشن کے ذریعے، تو اس کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اکثر اوقات اگر ایک بچہ ہے اس میں سال میں 6 اٹیک ہو رہے ہیں ٹونسلز کے، مطلب ٹونسلائٹس اس سے 6 دفعہ ہوا ہے ایک سال میں، تو پھر ٹونسلیکٹمی کی جاتی ہے، مطلب اس کے ٹونسل سرجیکلی ریموو کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایڈلٹ ہے اور اس کے سال میں اس کو 4 اٹیک ہوئے ہیں ٹونسلائٹس کے، مطلب اس کے ٹونسلز انفلیمڈ ہوئے ہیں سال میں 4 دفعہ، تو پھر اس کی سرجیکل ریموول کیا جاتا ہے، مطلب ٹونسلیکٹمی کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی 2 مین انڈیکیشن ہے جس میں ٹونسلیکٹمی کیا جاتا ہے، مطلب ان کے ٹونسلز ریموو کیے جاتے ہیں۔